رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ انہوں نے عرش معلیٰ کی جانب دیکھا، وہاں ایک نور کو دیکھا تو کہا، اے میرے معبود، اے میرے سردار، یہ کس کا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے منتخب کردہ مصطفیٰ بندے محمد کا نور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے معبود اور اے میرے سردار، میں نے عرش کی دوسری جانب ایک نور دیکھا ہے، وہ کس کا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے دین کے مددگار علی مرتضیٰ کا نور ہے۔ پھر عرض کیا، اے میرے معبود و سردار، میں نے ان دونوں کے پہلو میں ایک تیسرا نور دیکھا ہے، وہ کس کا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کا نور ہے، جو ان کے بابا اور ان کے شوہر کا پرتو ہے، جو بی بی اپنے محبوں اور شیعوں کو جہنم سے آزاد کرائیں گی۔ پھر عرض کیا، اے میرے معبود و سردار، ان تینوں انوار کے پیچھے دو نور اور دیکھے ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، یہ دونوں حسن اور حسین ہیں، جو دونوں اپنے نانا، اپنے بابا اور اپنی مادر گرامی کے ساتھ بعد میں ملے ہیں۔ عرض کی، میرے معبود و سردار، میں نے 9 انوار اور دیکھے ہیں، جو ان 5 انوار کے گرد دائرے کی صورت میں موجود ہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، یہ ان کی اولاد سے 9 معصوم و برحق ائمہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے معبود اور سردار، ان کو کیسے پہچانا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، ان میں پہلے علی ابن الحسین زین العابدین ہیں، دوسرے محمد ابن علی باقر، تیسرے جعفر ابن محمد صادق، چوتھے موسیٰ ابن جعفر کاظم، پانچویں علی ابن موسی الرضا، چھٹے محمد ابن علی تقی ہیں، ساتویں علی ابن محمد نقی ہیں، آٹھویں حسن ابن علی عسکری ہیں، اور نویں محمد ابن حسن القائم المہدی ہیں۔ عرض کیا، اے میرے معبود، میرے سردار، میں نے ان کے ارد گرد کئی اور انوار دیکھے ہیں، جن کی تعداد کو سوائے تیری ذات کے کوئی گن نہیں سکتا، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، یہ ان کے شیعہ اور ان کے محب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، ان کے شیعوں اور محبوں کو کیسے پہچانا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ فرض اور مستحب نمازیں ملا کر روزانہ 51 رکعت نماز پڑھیں گے، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، رکوع سے پہلے نماز میں دعائے قنوت پڑھیں گے، سجدہ شکر بجا لائیں گے اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا،
میرے اللہ مجھے بھی ان کے شیعوں اور محبوں میں سے قرار دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں ان کا شیعہ اور محب بنا دیا۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ سورہ صافات آیت نمبر 83 اور 84۔ اور بے شک ان کے شیعوں میں ابراہیم ہیں جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ پروردگار ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ہماری دلی حاجات کو پورا کر دے۔ حضرت صدیقہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تقدس اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند مقام ہے کہ کوئی بھی اگر خالص پاک نیت کے ساتھ اس بی بی کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات پیش کرے تو وہ کبھی بھی خالی اور ناکام و نامراد لوٹایا نہیں جائے گا۔ اس عظمت پر بہت زیادہ شواہد موجود ہیں، اگر صرف انہی کو شمار کرنا شروع کر دیا جائے تو ایک بڑی ضخیم کتاب بن جائے گی۔ دعائے توسل میں ہم پڑھتے ہیں اے فاطمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، اے چشم رسول کی ٹھنڈک، اے ہماری سردار، ہماری آقا زادی، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور تیرے وسیلے کے ذریعے تیری شفاعت چاہتے ہیں، تیرے حضور اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند و بالا مقام کی حامل بی بی، اللہ کے حضور ہماری شفاعت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار ولی اصف فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل کی ٹھنڈک، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔